سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے ہم سب انشاءاللہ سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سنی تھی۔ آج اس کی دوسری آیت لیتے ہیں، جو اسی کا دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ کا نام پھر شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں تھا قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تم سوچتے رہتے ہو، جو تم پوچھتے رہتے ہو، تو وہ اللہ ہے اور احد ہے۔ اور میں نے احد کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، پہلا نہیں، ایک۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن میں اللہ الواحد القہار، واحد یعنی پہلا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج کی جو آیت ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور مختلف دوسرے حضرات نے جو ہے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہمیں لفظ صمد کو سمجھنا ہے۔ صمد اس بخاری شریف میں صمد کے ترجمہ دیا گیا ہے بخاری شریف میں کہ هو السید الذی انتہا الیہ سؤدد۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس پر سرداری ختم ہو جائے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو سردار بنانے کا سوچا بھی نہ جا سکے۔ یہ اس بخاری شریف میں دیا ہے۔ عربوں کا حال ایسا تھا کہ جس کو سب سے اونچا سمجھتے تھے تو اس کو کہتے تھے صمد، یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اور ویسے صمد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ایک ایسی اونچی اور سخت بڑی چٹان، سخت ہو، انتہا سے زیادہ سخت ہو، اونچی ہو، بڑی ہو، ایسی چٹان کو صمد کہتے تھے کہ جس سے جو ہے جب دشمن حملہ کرے تو اس چٹان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اس سے مدد لی جائے، کہ اس چٹان پر دشمن کا آنا اس وقت اس زمانے میں مشکل تھا اور پیچھے سے وار کرنا مشکل تھا، تو صمد اس چٹان کو بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لغت ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ صمد جو عین مصیبت کے وقت آپ کو ہر طرح سے بچا لے، آپ کی مدد کا سب سے بڑا سبب بنے، تو وہ صمد کہلا رہا ہے ڈکشنری میں۔ اور بخاری شریف میں اس کا مطلب دیا گیا کہ هو السید الذی انتہا الیہ السؤدد۔ السؤدد کہتے ہیں سرداری کو، لیڈرشپ کو، بادشاہت کو، کنگڈم شپ کو، جو لفظ بھی آپ کہہ لیں یہ ہے۔ تو یہ ہے وہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، صمد ہے۔ صمد ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر مصیبت کے وقت آپ کو بچانے والا ہے۔ اور صمد کے جو شخص مصیبت سے آپ کو بچائے گا تو پھر وہی شخص بھی آپ کو ضرورت کے وقت فائدہ بھی پہنچائے گا۔ دونوں صفات اس کے اندر ہوں گی، بھرپور ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ صمد ہے اور اللہ کی صمدیت یہی ہے۔ اب دیکھیے یہ صمدیت کا لفظ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر ہم کہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ انسانوں کی سوسائٹیز میں اگر کوئی شخص اکیلا ہو، تنہا ہو، تو یہ سمجھا جاتا کہ جیسے باقی لوگوں سے اس کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی بس اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ جو شخص اپنی دنیا میں مگن ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، تو لوگ پھر سوچتے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت، یہ کیا ہماری مدد کرے گا۔ اور گویا وہ بھی یہ اس لیے الگ تھلگ رہتا ہے کہ کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے، نہ کسی کو فائدہ پہنچائے نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو یہاں سے یہ دروازے بھی کھلے ہیں انسانوں میں کہ ایسا جو بالکل اکیلا تنہا ہو، وہ ہماری کیا مدد کرے گا، ہمیں کیا مصیبت سے بچائے گا۔ تو اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وہ الگ تو ہے
مگر وہ صمد بھی ہے، یعنی وہ ہر مصیبت کے وقت وہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ کو نقصان پہنچانے گا نہیں پہنچائے گا، آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لفظ صمد کا آنا احد کے ساتھ میں بہت معنی رکھتا ہے، اور یہی وہ معنی ہے جو عام طور پر مفسرین نے بھی بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ پیدا کیا گیا۔ پچھلی اردو میں پڑھو گے تو بہت ہی صاف عام لفظ بولا گیا ہے کہ نہ وہ جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ بتائیے جتنی لیونگ تھنگس ہے جن میں جان ہے، اور جتنی نان لیونگ تھنگس ہے جس میں جان نہیں ہے، وہ سب پیدا ہوئی ہیں۔ کیا پتھر خود بخود بن گیا؟ کیا لکڑی خود بخود بن گئی؟ کوئی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یا جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیا وہ خود بخود بن گئے؟ کسی بھی بیماری کا وائرس خود ہی بن گیا؟ اگر ہر کام خود ہی ہونے لگ گیا ہے تو پھر تو اس دنیا میں ہر کام خود ہی ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ بولیں کہ نیم کا درخت اور گلاب کا درخت، گلاب کا پودا اور یہ اور وہ نہ خود بخود اگ جاتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ پیدا ہوئی ہے یا پیدا کی گئی ہے، دو خانوں میں تقسیم۔ اس کو پیدا کیا ہے، ماں باپ نے بچوں کو پیدا کیا، وہ بچے پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا وہ کام آیا۔ بیج کو کسان نے زمین میں بویا، اب وہ سسٹم کام میں آیا، جس کے بعد ہمارے سامنے ایک ننھا سا پودا سامنے آیا۔ تو اب جب میں اور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کا تصور کیجئے، واقعتاً کیجئے، میں 2 منٹ دیتا ہوں، آپ پہلے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا غیب کا ایمان ہے، ہمارا ایمان بالکل صحیح ہے، اسی ایمان کی قرآن و حدیث نے دعوت دی ہے، اور اسی ایمان سے محرومی انسان کو کافر بنائے گی اور جہنم میں لے جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اللہ، اب اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے بعد کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ سوچئے اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ مرزا غالب نے، اللہ تعالیٰ مسلمان تھے وہ، بہرحال اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں بھی جنت دے، تو انہوں نے ایک بہت ہی یعنی بڑا عارفانہ شعر کہہ دیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ ماشاء اللہ، کیا بات کہی ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ اس کے بعد کیا کہا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ یہ بڑی عارفانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کون سی کام کی بات نکال دے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر نہ چلا کریں کہ دین کا سارا ٹھیکہ ہم نے ہی لے رکھا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یہ حقیقت ہے، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اور آگے انہوں نے کہا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یعنی میں دنیا میں پیدا ہو گیا، اب یہی ساری مصیبت کی وجہ بن گئی، میں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو خیر، اگر آپ یہ کہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، اور اس کو برے معنی میں لیں کہ بھئی اب مجھے پیدا ہونے کے بعد مجھے کمانا پڑ رہا ہے، پڑھنا پڑ رہا ہے، بھی بچوں کو پالنا پڑ رہا ہے، مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ اس نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ ہاں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک درخت کا پودا ہوتا، کاش میں ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کہتے تھے، اچھے معنی میں یوں سوچتے تھے کہ اگر میں انسان نہ ہوتا تو جنت اور دوزخ کے میرے اوپر پابندیاں نہ ہوتی، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ ساری باتیں۔ تو سوچئے کہ اگر آپ اللہ کے بارے میں سوچیں تو عقل گم ہو جائے گی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی
کیونکہ ہم عادی ہیں ایک کے بعد دوسرے کو دیکھنے کے. اگر آپ کہیں کہ بیٹا، لفظ بیٹا سنتے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیٹے سے پہلے باپ تھا، بیٹے سے پہلے باپ تھا. اگر آپ بولے نہیں بیٹا ہی تھا، اس کا باپ نہیں تھا، اب کوئی نہیں مانے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہ جو ویٹیکن کہلاتا ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا پوپ جو ہے، جو سب سے بڑا تھا، تو اس نے کیا کیا، تمام فادرز اور پوپس اور ان کے جو الفاظ بولتے ہیں وہ ان سب کو بلایا، ایک ہنگامی میٹنگ کی اور سب آ گئے. عام طور پر جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ٹاپک بتا دیا جاتا ہے، اس کا سبجیکٹ بتا دیا جاتا ہے. اس نے نہیں بتایا ہوگا، نہیں جب جمع ہو جائیں گے ایک بڑی خاص بات بولنی ہے، اس لیے پہلے آ جاؤ سب تب بتاؤں. اٹلی میں سب جمع ہوئے. جب وہ لوگ جمع ہوئے جو عیسائی دنیا کے سب سے بڑے بڑے علماء اور مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے چرچوں کے ذمہ دار تھے، جب سب جمع ہو گئے تو اس نے کہا میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ سب نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس نے کہا کہ یہی میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو لفظ بیٹا بولنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک پیریڈ آف ٹائم ایسا بھی گزرا ہے جس میں بیٹا نہیں تھا بلکہ باپ تھا. کسی انسان کی شادی ہوئی، جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن لڑکا یا لڑکی نہیں پیدا ہوتے. پیریڈ آف ٹائم گزرتا کہ باپ ہے اور ماں ہے مگر بیٹا نہیں ہے نہ بیٹی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی نسبت سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال حضرت عیسیٰ سے پہلے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں فادر تو تھا مگر سن نہیں تھا، گاڈ تھا مگر سن آف گاڈ نہیں تھا. اب سب نے ذرا چونکے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کئی ہزار سال ایسے گزر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں تھے مگر دنیا کا نظام ایز اٹ از چل رہا تھا. اب کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہ عیسائی، نہ مسلم، نہ یہودی، نہ مشرک، نہ کوئی انسان. کہ لفظ بیٹا تم کہتے ہو سن آف گاڈ، تو سن آف گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب سن نہیں تھا تو فادر ہی ساری دنیا کا سارا نظام چلا رہا تھا. اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اس لیے جمع کیا ہوں کہ جب پہلے سے سارا سسٹم اللہ ہی چلا رہا تھا تو پھر بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ریزائن کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ چلو اب دنیا کو تم چلاؤ. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی. یعنی اس نے سارے پوپ اور سرداروں کو جمع کر کے یہ کہا کہ وہ گویا حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کا انکار کر رہا ہے. اس مجلس میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ہوا تو جتنے پوپ بیٹھے تھے زمین ان کے پیروں سے کھسک گئی اور بڑی آپس سے بحث ہوئی، مگر اس صاف بات کا کوئی جواب نہیں. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا مگر پیدا نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کو چلا رہا تھا، اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو باپ، انسانوں کا باپ بوڑھا ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھتا ہے. ہاں ہم تو الحمدللہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آدم بھائی کو، حبیب بھائی کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا کام کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں اس کے پاس سے ہٹتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت بوڑھا ہو گیا کہ اس نے سارا سسٹم پھر حضرت عیسیٰ کو دے دیا. تو یہ وہ بات تھی کہ اس کا وہ کوئی جواب نہیں تلاش کر سکے، اور آخر میں کیا ہوا، سب ایسے ہی چلے گئے بغیر کسی جواب کے. اور چونکہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے اور پوپ اور فادر بنے رہنے میں جو فائدے ہیں وہ مل رہے ہیں، تو وہاں سے وہ خاموش چلے گئے اور پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ویسے کے ویسے ہی پڑے رہے اس حقیقت کو سامنے آنے کے باوجود. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر کتنی صاف بات فرما دی، لم یلد،
وہ پیدا نہیں ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو گمراہ کرے گا تو کس طرح سے کرے گا کہ پہلے تم سے کہے گا کہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے، تمہارے والد کے ذریعے۔ تمہارے والد کیسے پیدا ہوئے؟ تمہارے دادا کے ذریعے۔ تمہارے دادا کیسے پیدا ہوئے؟ ایسے وہ آپ کو اوپر لیتے 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 ایک دم اوپر لے جا کے بولے گا اور حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کو جواب مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ جو نیچے سے حضرت آدم تک کا سلسلہ وہ لے کر آیا، اس کے بعد بولے گا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ وسوسہ شیطان دماغ میں ڈالے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس طرح کا وسوسہ تمہارے دل میں آئے تو کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ہم سب بھی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے شیطان کا وسوسہ کہ وہ انسان کو اس فکر میں ڈال دے گا کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اور اسی کا جواب سورہ قل اللہ احد سورۃ الاخلاص دے رہا ہے، لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ یہ مت سوچئے یہ دو لفظ معمولی سے چھوٹے سے ہیں، اور آپ یہ بھی مت سوچئے کہ آپ جو ہے کہیں کہ لم یلد، اللہ نہیں پیدا ہوا تو بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا کیا کہ اتنی صاف ستھری بات اللہ رب العزت نے خود فرما دی۔ آگے کے الفاظ ہیں وَلَمْ يُولَدْ، نہ ہی اللہ پیدا کیا گیا، کہ وہ ظاہری اسباب جو جاندار چیزوں میں نظر آتے ہیں اس کو بہانہ بنا کر کوئی انسان بولے اچھا نہیں پیدا تو نہیں ہوا ہوگا، مگر وہ اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا مگر وہ پیدا ہوا ہے، کسی نے اس کو پیدا کیا، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی برابر کا بھی نہیں ہے۔ تین باتیں میرے بھائیوں۔ نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، the biggest fact of the world، لم یلد۔ the second biggest fact of the world، لم یولد۔ اور third one، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ تین حقیقتیں سورج کی طرح واضح ہیں، مگر میجورٹی انسانوں کی ان تین باتوں کو نہیں سمجھ رہی ہے، تو اسلام کو چھوڑ کر اپنے دل کے بنائے ہوئے الٹے سیدھے مذہبوں پر چل رہی ہے اور گمراہ ہو رہی ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی جو ہے ساری دنیا کو چلاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں دیکھا کہ وہ ہمیں کام کر رہے ہیں، وہ آ کر آپ سے کہتا ہے میں آئی ہیلپ یو پلیز، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں کر لوں گا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ نے فرما دیا کہ بھائی جو کچھ بھی کام دنیا میں کرنا ہے، زندگی دینا ہے، موت کا دینا ہے، رزق کا دینا ہے، اوپر اٹھانا ہے، نیچے گرانا ہے، عزت کا دینا ہے، بے عزت کرنا ہے، بیماری سے شفا دینا ہے، شفا سے بیماری میں ڈالنا ہے، ذلیل کو عزت دینا ہے، اور جو متکبر ہے ظلم کر رہا ہے لوگوں پر اس کو جو تو نیچا گرانا ہے۔ آپ کوئی بات کہہ لیں، پانی کا برسانا ہے، نہیں برسانا ہے، دن کا نکالنا ہے، رات کا نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی دیڑ شانہ اور کوئی بے وقوف انسان اللہ تعالیٰ کو بولے کہ اللہ میں تیرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں، I will help you، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ کیا مدد کرے گا؟ وہ سارے کام خود کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں میرے سامنے ایک تفسیر ہے جس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محمد علی صابونی۔ یہ سعودی میں القریٰ یونیورسٹی ہے، وہاں پر تفسیر کے استاد تھے، ان کی تفسیر میرے سامنے رکھی ہے، اور اس میں انہوں نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور یہ جو آیتیں ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان تین آیتوں کی بڑی ہی پیاری تشریح کی ہے۔ تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے تو ایز اٹ از سناؤں۔ تو دیکھیے انہوں نے لکھا ہے لم یلد ولم یولد کے تحت لکھا ہے، یعنی نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں،
نہ وہ کسی ماں سے پیدا ہوا نہ باپ سے، اس لیے کہ جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ فنا ہونے والی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ ازل کا مطلب نہ اس سے پہلے کوئی ہوا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ تو جو پہلا لفظ ہے لم یلد، انہوں نے لکھا ہے وہ اولاد کی نفی کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اگر حضرت یہودی بولیں اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو غلط، اور عیسائی بولیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو غلط۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی ولم یولد، یہ والدیت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کی تشریح سنیے گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ دیکھیے ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بلند ہے اور کہ اس کے جیسا کوئی سملر بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اس کی کوئی ٹرو کاپی ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تو وہ جو کہ جس کی نہ کوئی سملیرٹی ہو، نہ جس کا کوئی جو ہے کوئی اس کی فوٹو کاپی ہو، تو کیسے کوئی چیز اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ یہ جو سورہ ہے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کو رد کرنے، یہودی، عیسائی، مشرکین اور بتوں کے پوجا کرنے والوں کو کی ہر بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان سب کو اللہ نے جھٹلا دیا کہ اے لوگوں تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ بیٹا ہونے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا قرآن میں 7ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ نے 7ویں پارے فرمایا انا یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، تو بیٹا کیسے ہوگا جب بیوی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی بیٹا ہوتا ہے، یہاں سے سنیے گا بڑی پیاری بات ہے اخیر تک، بیٹا اگر ہوتا ہے تو بیٹے کے اندر پھر باپ کی صفات اور کوالٹیز آنا چاہیے۔ پھر سے سنیے گا، اگر بیٹا ہو تو جو باپ کی کوالٹی ہے اور باپ کی جو صفات ہیں، جو باپ کی عادتیں ہیں، اس کے اندر آنا چاہیے۔ اب اگر باپ کھاتا پیتا نہیں ہے، باپ سوتا نہیں ہے، باپ پیشاب نہیں کرتا ہے، باپ جو ہے وہ گندگی خارج نہیں کرتا ہے، پھر بیٹے کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی ویسے ہونا چاہیے تھا، حضرت عزیر کو ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بیٹے کو ثابت کرنا چاہو گے تو انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی ہنسنے والی بات ہے اور انتہائی غلط بات ہے، کسی کی صحیح عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ نصارہ، عیسائی، جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی بھی دے دی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ کون؟ اللہ کے بیٹے، اور سولی کس کو دے دی گئی؟ اللہ کے بیٹے کو۔ تو انہوں نے کہا فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا وَيُصْلَبُ، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خود ہی خدا ہو اس کو سولی دے دی جائے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد علی صابنی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے اور یہ تم مانتے ہی ہو، تو وہ شخص کیسے خدا بن جائے گا جو کسی عورت کی شرمگاہ سے پیدا ہوا؟ اور جیسے کہ عام بچے پیدا ہوتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اور جو ہے اب جو کھاتا ہے پیتا ہے پھر اس کو جو ہے ٹوائلٹ بھی آتا ہے، اس سے گندگی بھی خارج ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اے عیسائیوں، تم پر افسوس ہے، تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے کہ تم سوچ سکو کہ جس کو خدا کہتے ہو وہ پیدا بھی ہو رہا ہے، سولی پر بھی چڑھایا جا رہا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اور گندگی بھی جسم سے باہر نکالتا ہے۔ یہ ایسا اللہ یہ ایسا جو ہوتا ہے، کیا وہ خدا ہوتا ہے؟ کیا وہ اللہ ہوتا ہے؟ اور یہ تم نے سوچا کیسے؟ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے
کہ سارے عقل مند جو ہے یہ کہتے ہیں لا یجتمع عقل و نصرانیہ، لا یجتمع عقل و نصرانیہ، اگر کسی کے پاس عقل ہوگی تو وہ عیسائی نہیں ہو سکتا، اور جو عیسائی ہے پھر وہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور جو یہودی ہیں وہ تھوڑے کم پاگل ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں نے تو 3 الگ الگ شخصیتوں کو ملا کر ایک خدا بنایا ہے، ایک اللہ بنایا ہے۔ عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ جو ہے وہ 3 ملا کر ایک ہے، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس۔ جبریل علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کے حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور انہیں اولاد کے ہونے کی خوشخبری دی تھی، تو یہی وہ عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی کا کیا فیتھ آف ٹرینٹی، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، وما من الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر صرف ایک اللہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو بکواس کر رہے ہیں اگر انہوں نے بند نہیں کی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کو بڑا ہی دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے انہوں نے بڑی اچھی بات بولی، شیخ محمد علی صابونی نے اپنی کی تفسیر میں، ان کی تفسیر کا نام ہے التفسیر الواضح المیسر، التفسیر الواضح المیسر۔ عربی زبان میں اب تک جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس تفسیر کو موجودہ زمانے میں زیادہ پسند کیا گیا کیونکہ وہ بہت لمبی بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے، البتہ جہاں کام کی کوئی بات بولنا ہے تو ضرور انہوں نے بولا ہے، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے نام سے جو کتاب دی ہے وہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتائی گئی ہے۔ ساری دنیا کو اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے، نہ کوئی اسٹیچو ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ساری دنیا کو کس نے بتائی یہ بات؟ یہودیوں نے؟ ہرگز نہیں۔ عیسائیوں نے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ڈائریکٹ پتھروں اور درختوں کی اور پتہ نہیں کی کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا انہوں نے بتائی؟ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں پیرے کے خود گمست کدھر رہبری کنت، جو پیر خود ہی گمراہ ہو وہ کیا کسی کو گائیڈ کرے گا۔ میرے لیے دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہی پیر بن جاؤں کہ میں خود ہی گمراہ ہوں اور دوسروں کو جو ہے نصیحتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں بولتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اور یہ اللہ کے ہاں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ کے ہاں یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات زبان سے کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اس پر جو ہے میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں مگر میں آپ کو پھر سناتا ہوں، اور بہت ہی پیاری بات ہے۔ میرے اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان گزارتا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ دائرے کی مسجد بہت مشہور ہے رائے بریلی میں، کوئی بھی جائے تو اس سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس مسجد میں جب میں نے پہلی دفعہ قرآن سنایا تو اس وقت وہ مسجد جو ہے خالص بریلویوں کے نرغے میں تھی، وہ لوگ جو قبروں کو مانتے ہیں پوچھتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ علم غیب تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو وہاں کا ان کا سب بڑا لیڈر تھا تو وہ جو ہے میرا دوست بن گیا تھا اور اس سے بڑی باتیں ہوتی تھی۔ رمضان کا مہینہ ہے تو باتوں باتوں میں ایک دفعہ کہنے لگا، میں آپ کو اس بات کی مثال دے رہا ہوں، پیرے کے خود گمت سے گرا رہا بری کنت، جو پیر خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا۔ آپ اس پر یہ دلچسپ واقعہ سنیے۔ جب اس سے باتیں ہونے لگی اور وہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا، بالکل ماڈرن تھا، چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، باتیں ہو رہی تھی تو اس نے خود ہی کہنا شروع کیا ابھی رمضان ختم ہوا، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج جائے گا، محرم، سفر، پھر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہاں رائے بریلی میں بڑے جلسے ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے تو اس کے شاندار بنایا جاتا ہے عید میلاد النبی، اور مجھے کئی جلسوں میں جانا پڑتا ہے
ہر جگہ میرا ڈیمانڈ ہوتا ہے، کیونکہ میں ہی ان کا یہاں پر سردار ہوں، میں ان کا یہاں پر چیف بنا ہوا ہوں، تو مجھے جانا پڑتا، پھر میں بیان دیتا ہوں، میرے کئی سو لوگ میرے بیان میں بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہے تو مٹھائیاں آتی ہے، مجھے بڑے بڑے تحفے ملتے ہیں، یہ سب اسے بتایا۔ میں نے کہا بھائی اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ اس نے کہا کہ بولیے۔ میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ تم تو دینداروں کا کپڑا بھی نہیں پہنتے ہو، پاجامہ کرتا، سر پہ ٹوپی ووپی، چہرے پر داڑھی، یہ سب تو کچھ بھی نہیں، پھر تم کیسے کہ اتنے بڑے بڑے بیان ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیتے ہو اور سب لوگ سنتے ہیں اور جگہ جگہ تمہارا ڈیمانڈ ہوتا ہے؟ یہ میں نے اس سے پوچھا نا میرے بھائیوں، خوش کر دینے والا اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا ارے حافظ صاحب یہ سب آپ کے لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے لوگ تو اندھے ہیں، یہ فرمایا، یہ سب آپ کے لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر آدم حبیب شریف جیسے لوگوں کے درمیان میں کوئی آدمی بیٹھے اور ان کو دین سمجھانا چاہے تو ہمارے مسلمان بھائی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بات کرنے والا کیا پہنا ہوا ہے، دینی لباس ہے یا غیر دینی، چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، اور سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، یہ خود ہی دیندار نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ تو پھر وہ کون سا بیان دے گا مسجد میں اور خطبہ دے گا؟ آپ نے دیکھا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کسی شرٹ پینٹ پہنے ہوئے شخص نے جو ہے تو اور چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ خیر شرٹ پینٹ کی بات ایسی ہے کہ بہتر یہی ہے ہر ملک میں ہر زمانے میں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس نہ پہنے اور ان کی جیسی حالت نہ بنائے، یہ ہر حال میں فرض ہے مسلمانوں پر۔ اب وہ ملک جہاں پر عام یہ لباس ہو اور پھر لوگ آفیسز میں جمع ہوتے ہیں یا جو ہے خطبہ وغیرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعے جو ہے تو کوئی کندورا ہی پہن کر جائیں، تو اگر ان میں سے کوئی نماز پڑھاتے اور یہ کر لے داڑھی رکھا ہو الحمدللہ، نہ رکھا ہو تو بد نصیبی ہے اور سنت میں کوتاہی ہے، بہرحال اگر وہ کرے وہ اپنی جگہ جائز۔ لیکن میرے بھائیوں یہی بات ہے کہ اس دنیا کو اللہ کے ایک ہونے کی حقیقت کس نے بتائی؟ مسلمانوں نے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو یہ وہ نعمت ہم کو ملی بھی ہے کہ جس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں میرے بھائیوں وہ بہت کم ہے۔ ہم آج کا درس اس پر اس لیے ختم کرتے ہیں کہ آگے اس کے بعد سورۃ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا بہت بڑا پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے تو وہ سننا ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے سورے کو ہم سمجھ سکیں گے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سورہ اخلاص میں جو وحدانیت بتائی گئی ہے اور سورہ اخلاص میں جو اللہ کا ایک ہونا سمجھایا گیا ہے وہ ہم کو اور ہماری نسل کو پورا ملے، ہم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کی ذات بھی ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اس کا ماحول ہو، یہ بات ہم بار بار اپنے گھر میں ذکر کرتے رہیں، مجلسیں بنائے گھر میں، اپنے چھوٹے بچوں سے اور بڑے بچوں سے اور بچوں کے بیٹوں اور بیٹیوں سے، نواسوں سے نواسیوں سے، پوتوں اور پوتیوں سے، رشتہ داروں سے، کہیں بھی ایسا کریں کہ ذکر چھڑتا ہے جب جوانی کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے، تو جب بھی دو مسلمانوں کے ساتھ میں بیٹھیں، دو کا مطلب دو ہی نہیں ہوتا، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے زیادہ ہوں، تو گھوم پھر کر کوشش کریں کہ توحید کی بات ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان توحید ثابت کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا سے ناراض ہو جائے اور الگ بیٹھے۔ مولانا محمد علی جوہر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ہونا کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ جی اللهم أنت الأحد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا ربنا أنت مولانا ولا مولى لنا
أنت نصيرنا ولا نصير لنا، آمين أنت آمين فاتحنا ولا فاتح لنا، فافتح لنا فيما بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا ربنا آمنا بك وبصفاتك، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. اللهم آمين يا ربنا آمنا أنك خلقت الناس جميعا، وكل ما في آمين الأرض وما في السماء آمين مخلوق، وأنت الخالق العظيم، وأنت المبدع، آمين وأنت الباري، وأنت الناصر، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا آمين عذاب آمين الحشر وقنا آمين عذاب الآخرة. اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اے بے اللہ شک تیرا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ اور بھائی بہن اور اے اللہ سارے رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے. پھر مسلمانوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اے اللہ مستقبل کا علم تجھے ہی ہے. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہر مسلمان کو جسے تو نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اے اللہ اس کی ساری نسل کو اسلام پر باقی رکھ. اے اللہ آمین ہر آمین مسلمان کی پوری آمین نسل کو قیامت تک اسلام پر آمین چلنے کی، تجھے ایک آمین ماننے کی، تیرے قرآن پر چلنے کی، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دعوت دینے کی اور مر مٹنے کی. اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ آمین تیرا آمین کرم تھا، تو نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، اور اے اللہ آمین قرآن سمجھنے کی توفیق دی. ہم سب کو ہر دفعہ ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق دی. اے اللہ ہمارے بھائی جنہوں نے انتظام کیا، جو شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور اے اللہ دنیا میں کسی کونے میں جو شخص بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام پر چلتا ہے اور چلاتا ہے، اے اللہ ہم سب کی ہر کوشش کو قبول فرما. اس کوشش آمین کے بدلے میں امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے آمین اللہ آمین اے اللہ ہم اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں. آج جمعہ ہے اور اے اللہ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہے کہ تو اے اللہ بندوں کی دعا سن لے. اے اللہ ہماری دعا یہ ہے، اے اللہ ہماری طلب یہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان میں جب تک قیامت نہ آئے تب تک باقی رکھ، اور اے اللہ پھلنے پھولنے کا موقع دے. اے اللہ تو نے ہندوستان کو اسلام کا مرکز بنایا. اے اللہ آمین بڑے بڑے علماء پیدا کیے، بڑے بڑے داعی تو نے پیدا کیے. اے اللہ تو نے دیوبند، ندوہ، سہارنپور جیسی عظیم الشان درسگاہیں، اور اللہ دارالسلام عمر آباد، اور اللہ بنارس میں جامعہ سلفیہ، اور اللہ چھوٹے بڑے کتنے مدارس ہیں. اے اللہ تو نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اے اللہ یہ اللہ تو نے توفیق دی کہ سب سے زیادہ تیری کتاب کے حافظ وہاں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ وہاں پر ہے، اور پاکستان میں اور آمین بنگلہ دیش میں. آمین اے اللہ تو نے ان 3 ملکوں میں بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی پیدا کیے. اے اللہ تو نے اخیر میں ہمارے اس زمانے میں مولانا ابوالعلا مودودی جیسی شخصیت کو پیدا کیا کہ ان کی جماعت ساری دنیا میں پھیلی. اے اللہ تو نے اس ملک میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا کہ جن کی جماعت اللہ ساری دنیا میں پھیل گئی. اے اللہ ہمارے ملک کی یہ 2 جماعتیں اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنی. اے اللہ آمین اب اپنی ہدایت سے ہم کو محروم نہ فرما، اور ایسے اسلام اور مسلمانوں کو اے اللہ ہندوستان میں باقی رکھ. اے اللہ ہمارے آمین پہلوں نے اسلام اور مسلمانوں کی وہاں خدمت کی. اے اللہ ہم تو ہٹ گئے ہیں، ہمارے بھائی ہٹ گئے ہیں، ساری مصیبتوں کے باوجود تیری طرف واپس نہیں آتے ہیں. اے اللہ مسجدیں ہر نماز میں نہیں بھرتی ہیں. اے اللہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو اے اللہ جو اس وقت ہندوستان میں ہیں یا ان ساری جگہوں پر جہاں پر مسلمان ابتلا میں آزمائش میں ہیں، اے اللہ ہم ان کے گناہوں کا، وہ خود بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے رب آمین العالمین مولا فتح دینے والا آمین تو ہے. اے اللہ تعز من تشاء تو ہے، اور تذل من تشاء تو ہے. اے اللہ بیدک الخیر تو ہے. اے اللہ انت علی کل شیء قدیر تو ہے. اے اللہ تمام مدرسوں کی، حفاظ و علماء کی، ہر مسلمان کی، چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کی اور بڑے سے بڑے مسلمان کی، بچوں کی، بڑوں کی، سڑک پر، گاڑیوں میں، اے اللہ جہاں ہوں، تنہا ہوں، کسی کے ساتھ ہوں. اے اللہ عورتیں بغیر برقعے کے ہوں یا برقع پہنی ہوں، اے اللہ مسلم لڑکیوں کی، ان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی بھرپور حفاظت فرما.
اے رب آمین العالمین آمین اے اللہ آمین سب سے پہلے ہم سب کی ہدایت کا فیصلے فرما، ہندوستان کی آمین مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے، اے اللہ ماں باپ کے آمین نافرمانوں کو ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنے پہ کی توفیق دے، اولاد نافرمان ہو انہیں اللہ ماں باپ کے فرما بردار بنا، اے اللہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اے اللہ اس کی توفیق دے، کسی کو بھوکا نہ رکھے، اپنی معلومات میں ننگے کو ننگا نہ رکھے، اور اللہ مسلمانوں کے کام آئے، اے اللہ مسلمانوں کی دوستی محبت عطا فرما، انہی کے راستے آمین پر ایک دوسرے آمین کو چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آمین سورہ اخلاص کی برکت ہر ہندوستانی مسلمان کو اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور دنیا کے ہر انسان کو سورہ اخلاص کی ساری برکتیں عطا فرما، ساری آمین سمجھ عطا آمین فرما، اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ نہ تجھے کسی نے پیدا کیا اور نہ تو نے کسی کو اے اللہ اس معنی میں پیدا کیا، اے رب العالمین جو کچھ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا سب پورا مخلوقات ہے، اور تو اکیلا خالق عظیم ہے، اے آمین اللہ آمین جیسا تو نے چاہا ہر ایک کو اللہ ویسی صورت شکل دی، اور اللہ ویسے آمین اللہ اس کے آمین عادات بنائے، اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر جگہ کے آمین مسلمانوں کو اسلام پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ آمین تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 یا جزاک رب اللہ خیر، بہت بہت شکریہ العالمین۔ شکریہ تو واقعتاً آپ سب حضرات کا۔